دی ہے. ہم نے کہا تھوڑا سا اور دے لیجیے. دوسرا ہم نے پھل کاٹا اس کو دیا. کہا یہ کیسا؟ کہا پھل تو اچھا ہے, مزہ تو بہت اچھا ہے, ذائقہ بھی صحیح ہے, لیکن 19-20 کا فرق ہے. ہم نے کہا بس آپ کے سوال کا جواب ہو گیا. اگر اللہ ایک نور کے 2 حصے نہ کرتا, نبی کا نور الگ ہوتا, علی کا نور الگ ہوتا, تو آپ یہی کہتے ہوئے نظر آتے پر دیکھو نور تو صحیح ہے مگر 19-20 کا فرق نظر آتا. لہذا اللہ نے یہ اہتمام کیا کہ بالکل ایک ہی نور کے 2 حصے کر دیے تاکہ 19-20 کا فرق بھی باقی نہ رہے. تو دیکھیے رسول کا ہر عمل معجزہ, رسول کا ہر عمل معجزہ, اور اولاد رسول کا بھی ہر عمل معجزہ. جو صفات و کمالات رسول کے ہیں, چونکہ یہیں سے چشمہ جو ہے منبع یہیں سے ہے. خود رسول نے زبان چسائی, رسول نے پالا, رسول نے تربیت کی, سب کچھ. اور شاید مولا نے اسی لیے کہا کہ مجھے اللہ کے نبی نے یوں علم بھرایا ہے. ایک لفظ پر توجہ رکھیے گا, مجھے اللہ کے نبی نے یوں علم بھرایا ہے جس طریقے سے پرندے اپنے بچوں کو دانا بھراتے ہیں. میں دفتر جوڑ کے کہوں, یعنی تھوڑا سا تبدیل کر دیجیے, یوں کہیے کہ مجھے یوں علم پلایا ہے کہ جس طریقے سے جانور کے بچے کو دودھ پلاتے ہیں. کہ نہیں یہ تو فضیلت کا سمندر ہے جو میں امت کے حوالے کر رہا ہوں. کہا وہ کیا کہ دیکھو جو دودھ پلاتے ہیں ان کے جسم میں اصل غذا نہیں جاتی. مثلا کھایا کچھ ہے, جانور کو ہم نے کچھ کھلایا اور وہ دودھ میں منتقل ہو کے جسم میں چلا گیا. لیکن جو پرندے اپنے بچے کو دانا بھراتے ہیں وہ جو لاتے ہیں ویسے ہی بھرا دیتے ہیں, اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. پر جیسے نبی لائے تھے ویسے ہی میری طرح منتقل کر دیا اور منتقل کر کے بتا دیا دیکھو جو میری عظمت ہے وہی علی کی عظمت ہے. سلامات ہے کوئی فرق نہیں, سب میرا ہی ادھر منتقل ہوا ہے. یہ تو خود امام حسین صاحب علیہ السلام کے اس میں بھی آپ نے سنا بھی ہوگا, ذاکرین سے پڑھا بھی ہوگا کہ جب ولادت ہوئی ہے 40 دن تک شہزادی نے دودھ نہیں پلائی. یہاں مختلف روایتیں ہیں, اب کچھ کہتے ہیں کہ بیمار ہو گئی, جو بھی بہرحال اس سے ہمیں ضرورت نہیں ہے. لیکن 40 دن تک یہ طے ہے کہ 40 دن تک امام حسین السلام کو جناب سیدہ کا دودھ نہیں ملا, یعنی شیر مادر سے الگ رکھا گیا. کافی جب ایک بڑا انسان, جوان انسان جو ہے وہ بغیر غذا کے نہیں رہ سکتا, تو بچہ کیسے رہ سکتا ہے؟ کہ نہیں اللہ نے انتظام الگ سے کیا تھا. تو وہ انتظام کیا تھا کہ یہاں دیکھیے 2 روایتیں, بعض میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے زبان چسائی اور بعض میں ہے کہ انگوٹھا چسایا یا انگلی چسائی. بہرحال چاہے زبان چسائی ہو یا انگلی چسائی ہو, انگوٹھا چسایا. اور آج بھی ہمارے معاشرے میں ہے کہ ہمارے بچے آج بھی انگوٹھا چوستے ہیں. شاید یہ وہی حسین کی سنت رہی ہو کہ یہ جو وہاں سے چلی ہے. تو بہرحال امام حسین علیہ السلام کو زبان چسا کے تربیت کی, اور یہ وہ اثرات تھے جو رسول سے منتقل ہو کے حسین کی طرف جا رہے. تو یہ پورا سلسلہ جو ہے یعنی وہی مولا علی کے پاس آیا, وہی امام حسن کے پاس, وہی امام حسین, اور ملا آخری حجت تک. تو رسول کا ہر عمل معجزہ, ہر عمل معجزہ ہے رسول کا. اب دیکھیے رسول خدا زمانے میں مختلف طریقے سے لوگ آتے تھے, کہتے تھے آپ معجزہ دکھائیے, آپ ایسے دکھائیے, وہ دکھائیے, کرامات معجزہ دکھائیے, اور ہم تو جب مانیں گے جب آپ معجزہ دکھائیں گے. تو مختلف لوگوں نے مختلف طریقے معجزہ دیکھنا چاہے تو اپنا آپ تھوڑا سا آگے کو تشریف لائیں گے تو بعد میں آنے والے جو تصور کی پیچھے حالانکہ میں اس چیز کا قائل نہیں جو جہاں بیٹھا ہے صحیح بیٹھا ہے. تو رسول کا ہر عمل معجزہ, رسول خدا کا ہر عمل معجزہ, اور اولاد کا ہر عمل معجزہ, 12 اماموں کا, 14 معصومین کا ہر عمل معجزہ. اس میں کوئی فرق نہیں ہے, چاہے رسول معجزہ دکھائیں یا مولا علی دکھائیں یا ان کی دیگر اولاد دکھائے معجزہ, سب وہی ہے معجزہ. اب ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے اللہ کے نبی ہم آپ کو جب نبی مانیں گے جب آپ ہمیں معجزہ دکھائیں. اور کہا کہ معجزہ بھی یہ دکھائیں کہ جو سامنے پتھر پڑا ہوا ہے یہ آئے اور آپ کے قدم بوسی کرے اور چلا جائے, تو ہم آپ کو مان لیں گے کہ آپ جو ہے اللہ کے نبی. نبی نے کہا کہ تو ہو جائے گا, کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اشارہ کیا, دریا درمیان میں تھا, پتھر چلا اپنی جگہ سے, آیا نبی کے قدم بوسی کی, واپس سے نبی نے کیا, واپس چلا
نہیں ہے. اب ہم جب مانیں گے جب آپ جو ہے یہ جو بول جا رہی ہے اس کو آپ اشارہ کریں اور یہ آپ کے پاس آ جائے اور یہ آپ کے قدم بوسی کرے اور یہ چلی جائے, تو ہم جب مانیں گے کہ آپ جو ہے اللہ کے نبی, دیکھیے 40 سال تک صادق و امین کہہ چکے